میں ایک جگہ گیا ایک صاحب کے ہاں، وہ لوہے کی چارپائیاں بناتے تھے، پھر ان کو بان بن کے فروخت کرتے تھے، ان کا یہ کام تھا، نارمل درجے کے، کوئی مالدار نہیں۔ میں گئے نا، مجھ سے کہنے لگا یہ چارپائیاں نہیں بکتی۔ میں نے کہا ایک چارپائی پہ کتنا پیسہ بچاتے ہیں؟ کہ اتنا۔ میں نے کہا اگر ڈبل مل جائے تو پھر میرا کتنا ہوگا؟ اچھا وہ سنجیدہ سمجھ گیا کہ پیر کا حصہ تو ہوتا ہے میرا کتنا ہوگا؟ اس نے کہا سر، مجھے کہنے لگا غریب آدمی ہوں، جتنا آپ فرمائیں گے نا، لفظ سمجھیں ذرا، ڈیل کو دیکھیں نا، میرے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، غریب آدمی ہوں، سب سے پہلے یہ لفظ کہو، جتنا آپ فرمائیں گے۔ میں کہا دیکھ لو۔ تو میں نے پوچھا کہ چارپائی کتنا آئے گا؟ میں نے غریب آدمی ہوں، جتنا آپ فرما دیں۔ میں کہا نا پیر ہوں میں، بتا۔ اس نے پھر آدھا آدھا آپ کا۔ میں نے کہا پہلے حساب بتا کتنے کی چارپائی ہے، کتنے کی بیچنا چاہتے ہیں، آدھا آدھا کر لوں گا۔ اس نے حساب کتاب بتا، میں کاغذ اٹھا لے، لکھ کے ہم نے جناب اب لکھ پڑھ ہو رہی ہے پیر صاحب کے ورثے کی، اب لکھ پڑھ ہو رہی ہے، ریٹرن ہو جا رہا ہے۔ جب ریٹرن ہو گیا نا، میں نے کہا کاغذ محفوظ رکھو، آج کا جو ہے، میں کہا اس پہ انگوٹھا لگاؤ، ایسے پانی لگا کے نا، ایسے انگوٹھا لگا دیا، پانی پڑا تھا نا، پانی کے ساتھ انگوٹھا لگا دیا۔ میں کہا یہ فنگر پرنٹ ہے خاص، میں نے بھی انگوٹھا لگا دیا کاغذ پہ۔ میں کہا اب طریقہ بتاتا ہوں۔ چارپائی کے اوپر بالشت ایسے پھیرتا جا چاروں طرف، یہ دیکھیں یہ چارپائی ہے، چارپائی ہے نا جیسے، اس پہ چاروں طرف گٹھے مارنا بالشت ایسے، اور میں نے ایک اسم بتایا، میں نے کہا یہ پھیرتا جا، وہ اسم ہے یا قادر ہو یا نافع ہو، 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 یا قادر ہو، ایسے ایسے پھرتا جا اور پڑھتا جا۔ میں کہا ایک پہ پڑھ، اس نے پڑھا ایک پہ، میں کہا نہیں یہاں چھوڑ گیا تھا، یہاں پھر پڑھ، یا قادر ہو یا نافع۔ میں نے کہا روز ہر چارپائی پہ یہ پڑھ، 1-1.5 منٹ 2 منٹ، بس اس سے زیادہ نہیں لگتا، تیری چارپائیاں بک جائیں گی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ غریب آدمی ملا۔ اچھا میں نے کہا جو منافع ہوگا وہ آدھا میرے لیے رکھ دینا ہے، اور دیکھ پیر کا مال کھائے گا تو ڈیش ڈیش ڈیش، دیکھ لے۔ ہم نے سندھ کے، میں تھر پار کر نگر پار کر یہاں گیا، گائیں ایسے پھر رہی تھی بالکل، کبھی 4 گائیں کبھی 5 گائیں، کہیں گائیں ایسے بیٹھی ہیں، کون مارے کون کرے؟ ہندو ہیں سارے، ادب کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جب منافع ہوگا نا، منافع میرے پاس لے آنا، میرا آدھا چپ کر کے لے آنا بس، تو ٹھیک ہے۔ اور میں نے کہنا کسی کو نہ، کہے گا تو برکت ہٹ جائے گی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا منافع لے کے، اچھا خاصا تھا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے میرے پاس ایک کراچی کا بیپاری تھا، وہ کبھی کبھی چارپائیاں لیتا تھا، چھوڑ گیا کئی سالوں سے۔ اس کا فون آیا کہ ایک NGO ہے، وہ چارپائیاں تقسیم کرنا چاہتی ہے غریبوں میں کچھ علاقوں میں، تو کتنی چارپائیاں دے سکتا ہے فوراً؟ کتنی چارپائیاں؟ تو میں نے کہا میرے پاس اتنی تو تیار پڑی ہیں۔ کہنے لگا یہ تو فوراً بھجوا دے۔ تو میں نے پوچھا کہ، اس نے کہا کیا ریٹ ہے؟ میں نے کہا آپ جو لگا دیں گے۔ کہہ رہا ٹھیک ہے وہ بھیج دیں۔ اس نے ہر چارپائی کا ریٹ ڈبل خود لگایا، خود لگایا۔ اتنے میں قبول ہے، راضی ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بھیج دیا بل، باقی جلدی بناؤ، کہ انہوں نے چارپائیاں جو ہیں لوگوں غریبوں کو تقسیم کرنی ہے۔ بس صرف کام اتنا کیا، ایسے یا قادر ہو۔ ویسے بھی میں بتایا کرتا ہوں
کہ آپ کوئی خریداری کرنا جائیں، کوئی چیز خریدیں تو صرف 45 بار آپ پڑھ لیں یا قادر ہو یا نافع. کوئی بھی چیز بیچنی ہے یا خریدنی ہے، کوئی بھی سودا کرنا ہے، کوئی بھی، آپ 45 بار پڑھ لیں یا قادر ہو یا نافع ہو، اس کا نفع نقد آنکھوں سے دیکھیں، نقد دیکھیں آنکھوں سے، کمال دیکھیں آنکھوں سے، تاثیر دیکھیں آنکھوں سے. وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، صرف 45 بار. کیا؟ یا قادر ہو یا نافع، صرف 45 بار، صرف 45 بار. اس نے سارا واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے پیسے ہیں. میں نے کہا اب بتا اس کو ڈبل کر دوں. پہلے ڈبل تو ہو چکے تھے، وہ پیسے ڈبل ہوتے ہیں نا. کچھ پیر ایسے ہیں پتہ نہیں، تو میں نے کہا اس کو اب ڈبل کر دوں. کہنے لگا پھر اب اس کے معاملے میں کش مکش تھی کہ اس کا حصہ پھر کیا ہوگا. میں نے کہا ڈبل کر دوں. کہنے لگا جو آپ کی مرضی ہے. بے بسی کی کیفیت تھی، سچی بات ہے. وہ مجھے سچ بتاؤں، میرا تھا مرید، عقیدت بھی رکھتا تھا، لیکن اتنے پیسے دینے پہ راضی نہیں تھا. غریب بھی تھا، مرید بھی تھا، عقیدت محبت بھی کرتا تھا، لیکن اتنے پیسے دینے پہ راضی نہیں تھا، اور وہ میں بالجبر لے رہا تھا. میں نے کہا آپ ڈبل کر دوں؟ جیسے آپ کا. میں نے کہا تھیلی میں رکھ، اس پہ ہاتھ رکھ. اس کا ہاتھ رکھا، میں نے اللہ سے دعا کی، ذکر کیا، کچھ اعمال کیے، دم کیا. میں نے کہا اب یہ پیسے جا کے ایسے رشتہ داروں کو دے جو تجھ سے زیادہ غریب ہوں. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. ایسے رشتہ داروں کو دے جو تجھ سے بھی زیادہ غریب ہوں. وہ ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور ایسے غلطی ہوگی، روزہ میرا ٹوٹ گیا. تو پھر فرمایا کہ پھر 40 مسکین. انہوں نے کہا میں سرکار میں خود ہی مسکین ہوں. اچھا کرتے کراتے انہوں نے کہا اتنا کھانا لے آیا. انہوں نے کہا آخر حضور نے مفہوم ہے، فرمایا چلو تو خود ہی کھا لے. اس نے ایسی دلیلیں دی آقا کو، حضور میں تو خود ہی مسکین ہوں. حضور مسکین بتائیں، وہ اپنے آپ کو اور زیادہ مسکین کرتے. آگے رحمت للعالمین تھے. تو میں نے کہا کہ غریب ڈھونڈ پر ہوں رشتہ دار. تیرے مخالف ہیں، موافق ہیں، اس کا تعلق چھوڑ دے. میں نے ان سے عرض کیا کہ ایسے رشتہ داروں کو دے، ایسے رشتہ داروں کو، اور جا کے انہیں دے، ہدیہ دے. اور وہ بیچارہ پریشان، یہ کہانی کیا بنی. میں نے کہا ڈبل نہیں ہوں گے، ڈبل تیرے میرے پاس بول ہیں. اللہ کے ہاں جو لفظ ہے 70 گنا دوں گا. اور 70 عربی میں 70 نہیں ہوتے، 70 سے مراد بے شمار. اچھا اس سے بھی اگلا لفظ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. میں اس سے زیادہ، اور تم لوگوں مجھے نہیں جانتے میں کتنا واسع ہوں، اور میں اپنی وسعت کو خود جانتا ہوں میں کتنا وسع. واللہ واسع علیم. وہ علم میرے پاس ہے کہ میرے پاس کتنی طاقت کے، قدرت کے خزانے ہیں، اور علم کے اور کمال کے اور دولت کے اور رزق کے کتنے خزانے ہیں تم نہیں جانتے. میں کہ جا تیری ہر چیز ڈبل ہو جائے گی. سچ پوچھیں اس 4 پائیوں والوں کی ہر چیز ڈبل نہیں ہوئی، 70 گنا ہو گئی ہے، 70 گنا ہو گئی ہے. اس دفعہ ربیع الاول میں اس نے بڑی دیں گے آگے یہاں بانٹی بہت زیادہ. اور وہی شخص تھا جو لقمے کے لیے بعض اوقات پریشان ہوتا تھا. آپ کی بھی کوئی چیز اگر ایسی ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں برکت ہو، اس میں خیر ہو، تو آپ بھی ہاتھوں کا یہ عمل، آپ کو بھی اجازت ہے، یا قادر ہو یا نہ. میرے ذہن میں آیا، میں نے آپ کو تو اجازت دی نہیں. کوئی بھی چیز ہے آپ اسے نفع مند بیچنا چاہتے ہیں. ایک تو وہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے، یاد ہے آپ کو؟ ہے نا آیت نمبر؟
सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80, जो चीज न बिकती हो, आयत नंबर 80, जो चीज न बिकती हो, हर नमाज के बाद 11 दफा पढ़ लिया करें। बिकेगी और नफे में बिकेगी, ऐसी बिकेगी कभी घाटा नहीं होगा। सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। कोई चीज ऐसी हो जो रुक गई हो और बंदा थक गया हो कि अब ये मेरे बस में नहीं है, तो वही सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 पढ़ना शुरू कर दे। मजीद पढ़ना है तो कसरत से पढ़ना शुरू कर दे, और बहुत कसरत से पढ़ना शुरू कर दे, और बहुत कसरत से पढ़ना शुरू कर दे। वो चीज नफामंद बिकेगी। और मजीद ये अमल मैंने बता दिया बालिश्त का, और हर बालिश्त पे पढ़े या कादिरो, मौला तो कादिर भी है, इसको बिचवा दे पर नाफे हो, नफे के साथ। तू हर चीज पे कादिर है, तू हर चीज कर सकता है, तेरे लिए कौन सी है, तू चाहे तो सब कुछ हो जाए। तेरी चाहत का नाम वजूद है।